سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بحیثیت اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے، آپ کی کوشش محنت سے اپنے قوم کی سہولت لے آئے۔ تو آج کی اس نادرہ کے اتنے بڑے ماڈرن دفتر کی افتتاح کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ایک دیرینہ ہمارا ڈیمانڈ تھا اور ہماری خواہش تھی کہ اس طرح ایک فل فلیج دفتر بن جائے جس میں خواتین کے لیے اپنے کاؤنٹرز ہو اور اپنے انٹرویو اور تو آج اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہی پورا ہو گیا۔ تو میں آپ سب کا مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ دیرینہ مطالبہ آج پورا ہو گیا۔ آج کے دن محرم حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھ جتنے لوگوں نے اس جبر اور دہشت گردی کا کیا، تو سب کو ہمیں خراج عقیدت بھی پیش کر لینے چاہیے اور ان کو یاد بھی رکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے کس مشکل میں پر کا مقابلہ کیا اور کیا کیا مصیبتیں حق اور سچ کے لیے برداشت کیے، انصاف کے لیے برداشت، مصیبتیں حق اور سچ کے لیے برداشت کیے، انصاف کے لیے برداشت کیے۔ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور صرف ہمارے پورے مسلمان اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے، اس کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے، اور اس کو ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمام مسلمان اس کو یاد رکھتے اور یاد رکھا جائے گا۔ میں آج کی حالات میں جو ملکی صورتحال ہے، ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ سب سے پہلے ملکی بات کر لینی چاہیے، پاکستان کی بات کر لینے چاہیے۔ اگر یہ ملک ہو تو ہم سارے ہوں گے، ہمارے یہاں کاروبار بھی ہوں گے، ہماری یہاں سیاست۔ تو اللہ کی فضل و کرم سے جو ابھی ریسنٹلی ہم سے بہت بڑے طاقت نے، جو ہر لحاظ سے ہم سے بہت بڑا انڈیا پاؤ دفاعی نکالے، پاؤ ان کی معیشت کو دے کے، پاؤ ان کے دوسرے ریسورسز کو دے کے، اور وہ اس طرح اس علاقے کا مودی ٹھیکیدار بھی بنا ہوا تھا، اور ان کی فرعونیت کو دے کے، مگر اللہ تعالیٰ کی اور ہماری پوری قوم کی دعا اور جذبے کی وجہ سے، اور ہماری لیڈرشپ کی دعا اور جذبے کی وجہ سے، اور ہماری لیڈرشپ کی بروقت کارروائی کی وجہ سے، اور ہمارے افواج پاکستان کی دلیرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے، وہی چٹان کی طرح ڈٹائی کی وجہ سے، اپنے جانوں کا پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرخرو کیا، ہمیں فتح دی۔ تو ابھی پوری قوم کو کہ یہ ملک بچ گیا جو ان کے سوچ وام و گمان میں نہیں تھا، اتنے بڑی طاقت، اور پاکستان میں ایک نیا پاکستان اس معرکے کے بعد ابھر کر سامنے دنیا کی نقشے پر۔ ابھی پوری دنیا جو پاکستان کے بارے بات کرتے، سبز پاسپورٹ کی بارے بات کرتے، افواج پاکستان کے بارے بات کرتے، تو بہت ریسپیکٹ اور قدر سے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہی جو کچھ ان کی محنت سے حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے، اور ہم قوم سے توقع رکھتے کہ اگر پھر بھی ہمارے دشمن کے عزائم اس طرح نہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گے اور کم ہو جائیں گے، وہ تو وقت کے تلاش میں رہتے، موقع کے تلاش میں رہتے
کہ کب ان کو موقع ملے گا اور کب پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گی، مگر اگر یہ پاکستانیوں کی ٹاپ سے لے کر نیچے تک، اس افواج پاکستان تک، پوری قوم تک، ہماری لیڈرشپ، جس طرح میں اس ٹیم کا حصہ، جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس میں ڈیلیور کیا، بر وقت فیصلے کیے، جس طرح اس کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایک کلوز کوارڈینیشن نے اس سب کو ممکن بنا دیا، قوم کو بھی یکجا رہتا اور بر وقت فیصلے بھی کیے اور پوری دنیا میں اپنے کیس کو پیش بھی کیا۔ ان کی میں اپنی فارن آفس اور جن لوگوں نے میں انپٹ دیا ان کی بھی پوری قوم مبارکباد دیتے کہ پوری دنیا پر ثابت کر دیا کہ انڈیا کا بیانیہ جھوٹا ہے، انڈیا کا مودی جھوٹا ہے اور پاکستان سچا ہے۔ ان کی اگر کشمیر کاز ہے تو اس کے ساتھ بھی پاکستان کا جو موقف ہے وہی اصولوں پر مبنی موقف ہے، انڈیا کا جو موقف ہے وہ اصولوں پر مبنی نہیں ہے۔ تو یہ ثابت کر دیا اور یہ پورے قوم کو اس کو منانا بھی چاہیے، ہر وقت اس کو یاد رکھنا بھی چاہیے اور ہر وقت اس بات کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ اگر قوم اس طرح یکسو ہو، یک زبان ہو تو کوئی مشکل نہیں ان کی فتح میں اور ان کی کامیابیوں میں۔ بہت میں آپ کی لوکل باتوں پر آؤں گا، پھر پشتو میں بولوں گا، آپ کے لیے خیر ہے۔ میں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ابھی ان حالات میں چند ایک ٹولہ اسی طرح بھی ہے کہ وہی جو اسرائیل باہر تو ایک طرح بات کرتے ہیں، مگر وہ اسرائیل اور انڈیا کے ایجنڈے کے ساتھ مل کر اور خواہ باہر یہ میسج دینا چاہتے، کبھی کہتے ہیں محرم الحرام کے بعد اس طرح انقلاب ہوگی اور اس طرح لوگ نکلیں گے اور اس طرح ہم احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے اور مجرموں کی رہائی کے لیے آواز بلند کریں گے اور زبردستی ان کو نکالیں گے کہ باہر ایک میسج جائے کہ پاکستان کی عوام یکسو نہیں، ایک ساتھ نہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس طرح کچھ ممکن ہی نہیں۔ آپ کا نیت ضرور سامنے آ رہا ہے مگر نہ کوئی نکلے گا اور نہ کوئی آپ کا ساتھ ہوگا اور آپ کے ایجنڈے کو دوبارہ بھی ریجیکٹ کرے گا، مسترد کرے گا، کیونکہ اس پاکستان کے عوام اور خصوصاً ہر وقت کے پی کے عوام کو استعمال کیا گیا ہے۔ ان بیچاروں مظلوموں کو کیا پتا؟ آپ اپنے ورکروں کو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، سبز باغ دکھاتے رہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، مگر آپ اس صوبے کے ورکرز جو آپ کے پارٹی میں ان کے لیے آواز بھی بلند کرنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ کے ساتھ کتنا جھوٹ اور فراڈ کیا گیا۔ آپ کو اسلام آباد لے کے گئے، پھر آپ کے لیڈر کدھر گئے؟ آپ کے لیڈر کدھر غائب ہو گئے؟ جنات کی طرح غائب ہو گئے۔ آپ کو ڈی چوک میں چھوڑ کر خود بھاگ گئے اور آپ کے ورکروں کو چھوڑ دیا۔ تو ابھی ان ورکروں کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہمارے لیڈر سارے جھوٹے، ان کی سچ اور حقائق سے کوئی کام نہیں، تو کوئی ان کے ساتھ نہیں نکلے گا اور بحیثیت قوم ان کے عزائم کو مسترد کرے گا، ریجیکٹ کرے گا۔ اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگ اس انٹی پاکستان موومنٹ کے لیے نکالتے ہیں۔ آپ کا ایجنڈا تو انٹی پاکستان ہے، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کے خلاف ہے۔ اگر آپ کسی کی رہائی کی بات کرتے ہیں، عدالتیں موجود ہے، کورٹس موجود ہے، ہم سارے یہ فیس کیا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ آپ اس میں جائے، اپنے کیس لڑے، اپنے بے گناہی ثابت کرے، اور اگر آپ بے گناہ ہیں تو پھر سزا کے لیے تیار رہ جائے۔ اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ان بے گناہ ورکروں کی کہ اس کے باتوں میں نہ آ جائے، کل آپ کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے پوچھا جائے گا پھر کہ آپ نے اگر اسٹیٹ پر چڑھائی کی، اس کا حساب کتاب دے رہے، آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جھوٹے لیڈر اپنے مفادات کے لیے آپ کو استعمال کر لینا چاہتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کرے، مسترد کرے، اس کو کہو کہ پہلے اپنا کچھ بتائے پھر ہماری بات کرے۔ میں بھی ان کو اس کے پی کے کی سرزمین سے کہتا ہوں کہ کچھ ہی نہیں ہوگا، کچھ ہی نہیں نکلے گا، نہ نکل سکے گا۔ اور جو چیز چل پڑی ہے، پاکستان کی معیشت کی مضبوطی، پاکستان کی پوری دنیا میں وقار کی بلندی، پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی قدر اور ریسپیکٹ، انشاءاللہ تعالی وہ اسی طرح موجودہ سیول اور ملٹری لیڈرشپ کی
تعاون سے، ان کے یکجان دو قالب ہونے سے انشاءاللہ تعالی قائم دائم رہے گا۔ دنیا کا کوئی طاقت اس میں بگاڑ لانے کے قابل نہیں ہوگا۔ آپ کا تو یہ بھی خیال تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، معیشت بالکل بیٹھ جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہ بیٹھا ہی نہیں، روز بروز اٹھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اٹھتا رہے گا۔ ہمارا ایجنڈا اور سوچ فکر صرف اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو معاشی استحکام دینا ہے۔ پاکستان جو دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے، کل بھی میں وہ اسسٹنٹ کمشنر وہی جو باجوڑ میں انسیڈنٹ ہوا ان کے گھروں میں گئے، وہ دردناک واقعات ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فورسز کے جوان جس طرح شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سیویلین جس طرح اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ چاہیے یہ وقت اس کی ہے اسٹیٹ پر ہم لوگ ہی نہیں، اس کی وقت ہے کہ ہم سارے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے، اس کے لیے کوئی پلاننگ کرے، اپنے پولیس کو مضبوط کرے جو روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں کس کس جگہ میں ہمارے ساتھ یا آگے اس بارڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں لوگ بے گناہ شہید ہو رہے، فیس کر رہے۔ آپ کو چاہیے کہ ان کو مضبوط کرے، یہ نہ کہ صرف اور صرف جو ہمارے وسائل جو پورے پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے آپ کا